اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت الذی لم یزل قائما دائما اذ لا سماع ذات ابراج ولا لیل داج ولا بحر ساجن ولا ارض ذات محاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمت وخازن المغفرت وقائد الخیر والبرکت ومنقذ العباد من الہلکت سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ. صلوات پڑھیں. میرے سب بزرگ تشریف فرمائیں. کئی حضرات مجھ سے شناسہ ہیں, کئی حضرات سے میں شناسہ ہوں اور گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں, جوانوں سے اپنے عرض کر رہا ہوں. اس وقت میرے ذہن میں 3 سے 4 موضوعات ہیں اور میں چاہتا ہوں جو سب سے اچھا موضوع ہے وہ آپ کے حوالے کر دوں, مگر یہ کہ میں پہلا جملہ کہہ کر دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں. جیسا آپ سننا چاہیں گے ویسا میں سناؤں گا, کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ راضی نہیں ہوں گے, رضامند نہیں ہوں گے, میں فوراً موضوع تبدیل کر دوں گا. خدا کا شکر ہے پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں آپ کیا سننا چاہتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنی فکر کو میری فکر سے جوڑ دیں اور خدا سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہمیں وہ ہماری فکر کو وہ پرے پرواز ادا کرے کہ میں آپ کو لے کر جاؤں تو آپ میرے ساتھ مدینے کی گلیوں سے چلتے ہوئے میدان جنگ تک پہنچ جائیں. پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. میرے جوان بھائی جو بیٹھے ہیں اگر برا نہ لگے تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں. آپ اچھی تعداد میں موجود ہیں یہاں پر, تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے, اجازت ہے میں جملہ آپ کے حوالے کروں, آپ سب میرے ساتھ ہیں. پروردگار کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس علی کی محبت عطا کی جو علی جب بھی میدان سے فتح کر کے آیا تو کسی نہ کسی کا فاتحہ ہو گیا. وہ علی کہ جو جب بھی کسی بھی میدان سے فتح کر کے آیا تو کسی نہ کسی کا فاتحہ پڑھا کے آیا. وہ علی, کون علی, کس علی کی بات کر رہا ہوں؟ وہ علی کہ جس نے خود فتح نہیں کی, جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح کو مقدر کر دیا. وہ علی کہ جس کے لیے رسول اللہ نے خیبر میں کہا تھا کل علم دوں گا مرد کو, کرار کو, غیر فرار کو. اللہ اور رسول جس سے محبت کرتے ہوں گے, جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. بات یہاں ختم نہیں کیا, رسول اللہ نے کہا کل اللہ اس کے ہاتھوں پر فتح کو مقدر کر دے گا. علی کے ہاتھ پر فتح اللہ نے عطا کی ہے میرے عزیزوں. جملہ دوسرا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پہلا جملہ بہت اچھا سماعت فرمایا, آپ نے مجھے خوش کیا, میں آپ کو خوش کرتا ہوں. سنیے جملہ, دوسرا جملہ آپ کے حوالے. رسول اللہ نے علی کو فتح دی,
اللہ نے علی کو فتح دی، رسول اللہ نے علی کی فتح کا اعلان کیا اور علی کے ہاتھ پر فتح کو مقدر اللہ نے کیا۔ کون سی جنگ تھی؟ جنگیں تو علی لڑ ہی رہے تھے، بدر تو علی فتح کر چکے تھے، تلوار جنگ احد میں لڑتے لڑتے علی کی ٹوٹی، رسول چاہتے تو کوئی بھی تلوار دے دیتے، علی یہ لو تلوار، علی پھر جنگ کرتے رہتے، ساری زندگی علی نئی نئی تلواروں سے جنگ کرتے رہتے، مگر جب تلوار ٹوٹی تو اللہ نے آسمان سے علی پر تلوار اتاری اور یہ کہہ کر اتاری لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ جملہ سنیے گا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ جنگ احد تھی، اللہ نے علی پر ایک مرتبہ تلوار ایسی اتاری کہ پھر علی ساری زندگی کسی کے سر پر اتارتے رہے، کسی کے سینے پر ایسی تلوار اللہ نے علی پر اتاری کہ پھر علی کبھی کسی کے سر پہ تلوار اتار رہے ہیں، کبھی کسی کی گردن پر تلوار اتار رہے ہیں۔ حساس پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، جملہ کہوں گا آپ سمجھ جائیں گے اور نہ سمجھیں تو بھی آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے بس بتا دیجئے گا سمجھ آیا یا نہ سمجھ آیا۔ اللہ نے علی پر ایک مرتبہ تلوار اتاری، پھر اس کے بعد علی نے کسی کے سر پر تلوار اتاری، کسی کی گردن پہ تلوار اتاری، کسی کے سینے پہ تلوار اتاری، مگر کچھ دشمن ایسے تھے کہ علی کو پیٹ میں تلوار اتارنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ علی کی فتح ہے، علی کی فتح، علی فاتح۔ علی نے اپنی زندگی کے حصے میں 87 غزوات میں حصہ لیا۔ کہنا آسان ہے، میں نے کہہ دیا، ذرا سوچئے 87 غزوات، 87 غزوات جو رسول اللہ کے ساتھ علی نے لڑی، 87 غزوات میں علی نے حصہ لیا۔ اور ایسا نہیں ہے لیکن کوئی شخص 80 برس کا ہو اور کہہ دیا جائے اس نے 80 غزوات لڑی ہیں، سمجھ میں آتا ہے۔ علی نے 10 برس میں 87 غزوات لڑی، 10 سال، زندگی کے 10 سال میں علی نے 87 غزوات لڑی ہیں۔ کون ہوگا علی جیسا فاتح؟ کون ہوگا علی جیسا فاتح کہ جس نے رسول اللہ کی زندگی میں 87 غزوات لڑی اور پھر جب رسول اللہ چلے گئے تو علی 25 برس خاموش ہو گئے۔ موضوع آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد 25 برس علی خاموش رہے، اب علی تلوار نہیں چلا رہے۔ اب ذوالفقار کہہ رہی ہے یا علی مجھے نکالیے، 25 برس ذوالفقار کہہ رہی ہے یا علی مجھے نکالیے، اور علی ذوالفقار سے کہہ رہے ہیں تو نے 87 غزوات لڑ لی، اب مجھے جنگ لڑنے دے۔ اب جنگ علی لڑے گا، 87 غزوات علی نے کریڈٹ دے دیا ذوالفقار کو کہ تو نے لڑی ہے 87 غزوات، اب علی کو غزوات لڑنے دے، اب علی جنگ لڑے گا، علی کو جنگ لڑنے دے۔ اب علی تلوار تو نہیں نکال رہے، تو علی کون سی جنگ لڑ رہے ہیں؟ عزیزوں، علی جہاد بن نفس کر رہے ہیں، جہاد بن نفس، اپنے نفس سے جہاد کر رہے ہیں علی، اپنے نفس سے۔ کون سی جہاد؟ کون سا جہاد؟ علی اپنے علم کا اعلان کر رہے ہیں، علی کہہ رہا ہے میں عالم ہوں، آؤ، ابھی تک تم نے میری تلوار دیکھی ہے، اب میں تمہیں 25 برس اپنا علم دکھاؤں گا۔ ہاں، جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے۔ تم نے 87 غزوات علی کی دیکھ لی، تم نے علی کی تلوار دیکھ لی، آؤ اب علی تمہیں اپنا علم دکھائے۔ علی نے 25 برس اپنے علم سے جنگ کی، 87 غزوات، 10 برس علی نے 87 غزوات تلوار دکھائی اور 25 برس علی نے علم سے جنگ کی۔ اور علم سے جب جنگ کی تو کتنی مرتبہ علی کو فتح نصیب ہوئی؟ 70 جنگیں علی نے علم سے جیتی ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بھائی تلوار نکالی، نکل گئے میدان جنگ میں، علی کشتوں کے کشتے لگا رہے ہیں، تو آپ نے اعداد و شمار کر لیے کہ 87 غزوات علی نے لڑی، یا آپ نے علم کی غزوات کا کیسے اعلان کر دیا، علم کی جنگوں کا کیسے اعلان کر دیا کہ 70 لڑی؟ تو میں نے ایسے اعداد و شمار علم کی جنگوں کے علی کے نکالے، اس طریقے سے نکالے کہ جب علی نے 87 غزوات لڑی تو 87 مرتبہ جاہلوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم زندہ رہ جاتے، اور جب علی نے علم دکھایا تو 70 مرتبہ جاہلوں نے کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو مشکل بات ہو۔ علی علی ہم سب کا مولا، علی ہم سب کا مولا، علی من کو تو مولا، علی من کو تو مولا، علی زور سے بولو، علی نعرہ حیدری، یہ ہے علی، یہ ہے
علی جو 25 برس خاموش رہا، کہنے لگے کہ بھائی فاتح خیبر تھا، دروازے پہ حملہ ہو گیا، گلے میں رسی بن گئی، تلوار کیوں نہیں نکالی؟ تم تو کہتے ہو فاتح خیبر تھا، خاموش کیوں رہے، تلوار کیوں نہیں نکالی؟ ہاں یہاں تم نے دلیل بنا لی فاتح خیبر کی کہ علی خاموش رہے، تلوار نہیں نکالی۔ دوسری دلیل ہم سے تو لے جاؤ، 25 برس علی خاموش رہے، تم علی کو قتل کیوں نہ کر سکے؟ فکری جملہ آپ کے حوالے کیا، 25 برس علی خاموش رہے، تم علی کو قتل کیوں نہ کر سکے؟ اس لیے کیونکہ وہ فاتح خیبر تھا۔ یہ جواب میں آپ کو نہیں دوں گا، خود مولا سے پوچھا یا علی کوئی آپ کو قتل کیوں نہ کر سکا، اتنی جنگیں آپ نے لڑی، کوئی آپ کو قتل نہ کر سکا؟ علی نے کہا میں نے پورے عرب پر اپنی شجاعت کی دھاک بٹھا دی تھی، میں نے پورے عرب پر اپنی ہیبت کو طاری کر دیا تھا۔ بھائی آپ جملہ سنیں اور میرے ساتھ آ جائیں، میں موضوع بدل دوں گا، اگر آپ کہیں گے تو میں موت اور زندگی پر پڑھ دوں گا، جو آپ سننا چاہ رہے ہیں میں وہ سناؤں گا، ابھی تک آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میں اس موضوع کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ علی نے کہا میں نے پورے عرب پر اپنی ہیبت کو طاری کر دیا تھا۔ کیسے؟ کس دن؟ خیبر میں جب علی چلے مرحب کے مقابلے پر، لشکر آ رہا ہے جا رہا ہے، لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے کہا کہ وہ تو چھوٹا سا خیبر کا دروازہ تھا، علی گئے اور فتح کر کے لے آئے، علی نے اس کو اکھاڑ دیا۔ تو کہنے لگے کہ بھائی اگر وہ چھوٹا سا خیبر کا دروازہ تھا اور علی اکھاڑ کر لے آئے تو 40 دن میں جا کر کوئی اور کیوں نہیں اکھاڑ کے لے آیا؟ اگر وہ چھوٹا سا دروازہ تھا تو کوئی اور اکھاڑ کے لے آتا اور رسول اللہ سے کہتا یا رسول اللہ یہ لیجئے خیبر کا دروازہ، اور کیا کوئی گھاس پھوس کے دروازے پر سے ہزاروں کا لشکر کبھی پار کر سکتا ہے؟ علی نے تو خیبر کا باب ایسے اٹھایا دروازہ، اور پورا لشکر اس دروازے پر سے گزرتا ہوا خیبر کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ علی نے خیبر کے قلعے کا جب دروازہ اکھاڑا نا، تاریخ نے جملہ لکھا کہ علی نے جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا، قلعے کا دروازہ اکھاڑا تو قلعے کی دیواریں لرز رہی تھیں، قلعے کی دیواریں لرز رہی تھی، جو قلعے میں موجود تھے ان کے سر دیواروں سے ٹکرا رہے تھے۔ قلعے میں زلزلہ تھا تو وہاں جھونپڑیاں بھی تو موجود تھی، کوئی جا کر ذرا جھونپڑی کو ہلا کر تو آ جاتا۔ یہ خیبر کا دروازہ علی نے اکھاڑا، علی نے دروازے کو پل بنایا، لشکر اب دروازے پر ہے اور قلعے میں جانے کو ہے۔ علامہ اظہر حسن زیدی نے کہا یا علی بڑا اچھا موقع ہے، پورا لشکر دروازے پر ہے، دروازہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اگر یہ آپ کے دشمن ہیں تو پورے دروازے سمیت جہنم میں الٹ دیجئے، اس دروازے سمیت جہنم میں الٹ دیجئے۔ یہ علی کے ہاتھ میں خیبر کا دروازہ، علی نے خیبر فتح کی اور اب علی واپس آئے۔ رسول اللہ نے علی کی شان میں احادیث کہیں اور پھر رسول اللہ سمجھ گئے کہ یہ خیبر فتح ہو گئی، انہوں نے مال غنیمت دیا، رسول اللہ پر اپنے سب مال لٹا دیا، جان لٹا دی رسول اللہ پر۔ کہنے لگے یا رسول اللہ سب آپ کے لیے، سب آپ کے لیے۔ اس میں ایک زمین بھی رسول اللہ کو دی، وہ پورا معاملہ آپ کے پیش نگاہ ہے، مجھے وہ نہیں پڑھنا۔ علی واپس آئے، رسول اللہ سمجھ گئے یہودی ڈر چکے۔ اسی کو علی نے کہا تھا میں نے پورے عرب میں اپنی ہیبت کو طاری کر دیا، اسی کو کہا تھا۔ علی نے کہا میں نے پورے عرب پر اپنی ہیبت کو طاری کر دیا۔ اب لوگ آ رہے ہیں رسول اللہ کے پاس، یمن سے قبیلہ آیا، یا رسول اللہ حملہ نہ کیجیے گا، یا ذرا محسوس تو کریں، یمن کا قبیلہ آیا رسول اللہ کے پاس ہاتھ جوڑ کر یا رسول اللہ حملہ نہ کیجیے گا۔ اتنا خوف علی نے بٹھا دیا۔ قبیلہ بنو سلیم آیا، یا رسول اللہ حملہ نہ کیجیے گا۔ قبیلہ بنو نذیر آیا، یا رسول اللہ حملہ نہ کیجیے گا۔ رسول اللہ نے کہا، مسکرائے رسول اللہ نے جواب دیا ہاں نہیں کریں گے حملہ، لیکن ہماری دو شرطیں، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ رسول اللہ نے کہا دو شرائط ہیں، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ یمن کا جو قبیلہ آیا تھا اس میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے کہا اگر نہ پڑھیں تو کیا کریں گے، زکوٰۃ نہ دیں تو کیا کریں گے؟ رسول اللہ نے کہا ایک ایسا جوان تمہارے قبیلے میں بھیجوں گا جو تمہاری گردنوں کو تمہارے تن سے جدا کر دے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا جوان ہوگا؟ برابر میں علی بیٹھے تھے۔ رسول اللہ نے کہا علی کو بھیجیں گے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ یمن کا آدمی کچھ کہتا، یمن کا سردار اٹھا، کہا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھیں گے، یا رسول اللہ زکوٰۃ بھی دیں گے۔ جملہ میرا سن لیجئے، رسول اللہ نے نماز علی کے نام پر پڑھوائی، زکوٰۃ علی کے نام پر دلوائی۔ کیسے سن رہے ہیں؟ یہ ذکر علی کے ساتھ جاتی ہے، جیسے آپ حضرات سن رہے ہیں، اس طرح نہیں سننا چاہیے۔ دیکھیے علی علی کرنا عبادت ہے، آپ زبان سے لفظ علی کہیں گے یہ عبادت ہے، آپ علی علی کرتے چلے جائیے۔ قرآن کی آیت ہے، میں موضوع چھوڑ دوں کیا؟ قرآن کی آیت ہے اذان من اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی طرف سے اذان، قرآن کی آیت ہے اللہ اور رسول کی طرف سے اذان۔ اللہ نے کون سی اذان دی؟ کوئی کبھی آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ؟ کبھی اللہ نے کہا؟ اللہ نے تو نہیں کہا۔
رسول اللہ نے بھی 2 یا 3 اذانیں رسول اللہ کی لکھی ہیں جو رسول اللہ نے دی. رسول اللہ نے بھی اذانیں نہیں دی. اذان دے رہے ہیں مسلمان, اذان دلوائی جا رہی ہے صحابیوں سے. بلال حبشی اذان دے رہے ہیں, جویریہ اذان دے رہے ہیں. یہ قرآن کی آیت کیوں ہے؟ اذان من اللہ و رسول, اللہ اور رسول کی طرف سے اذان, اللہ اور رسول کی طرف سے اذان. مقبول احمد صاحب کا قرآن آیت پڑھی ہے قرآن کے حاشیے میں, چوتھے امام نے لکھا اذان میرے دادا علی کا نام ہے, اذان میرے دادا علی کا نام ہے. اب قرآن کا آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ اور رسول کی طرف سے علی, اللہ اور رسول کی طرف سے علی. اب مسلمان کہہ رہے ہیں چاروں وقت اللہ, پانچوں وقت اللہ اکبر, اللہ اکبر. مسلمان اذان دے رہے ہیں اللہ اکبر, اور اللہ اذان دے رہا ہے یا علی او یا علی. تو یہ جو یا علی والی اذان ہے یہ اللہ والی اذان ہے, یہ اللہ والی اذان ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ حیدر 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 حیدر. آپ 4 وقت کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر. 4 مرتبہ اذان میں کہہ رہے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ جب اذان دیتا ہے 4 مرتبہ کہتا ہے حیدر 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 حیدر. آ رہی ہے بات, سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہے علی, یہ ہے علی کہ جو فاتح ہے, ایسا علی کہ جو فاتح ہے. علی کا دبدبہ, علی کی ہیبت پورے عرب پر طاری ہو گئی. کہنے لگے نماز بھی پڑھیں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے رسول اللہ نے علی کے نام پر نماز بھی پڑھوائی, علی کے نام پر زکوٰۃ بھی دلوائی. آج تک مسلمان علی کے نام پر نماز بھی پڑھ رہے ہیں, علی کے نام پر زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں. اور کیوں نہ کریں؟ یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں جسے علی نے ایسے ملایا کہ حالت نماز میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دے, انگوٹھی زکوٰۃ میں دے دی. یہ ہے علی, وہ ہے علی کہ رسول اللہ نے علی کے نام پر نماز بھی پڑھوائی, علی کے نام پر زکوٰۃ بھی دلوائی. علی کے نام پر آج تک مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, اور اسی علی کا نام اگر نماز میں آ جائے تو نماز باطل, نماز باطل. یہ ہے علی کا رعب, یہ ہے علی کا دبدبہ, یہ ہے علی کی ہیبت. کون پہنچے گا علی تک, کون پہنچے گا علی تک؟ تو جنگیں لڑتے چلے جا رہے ہیں, اور 25 برس خاموش بھی رہے علی, 25 برس علی خاموش بھی رہے. علم بھی دکھایا اور اپنی تلوار بھی دکھائی. اور اب وہ واقعہ, وہ وقت آ گیا. دیکھیے میں اس طریقے سے نا, میں ایسی تقریر کر رہا ہوں کہ میں چاہ رہا تھا کہ مجمع بیٹھا ہو اور بولنے والا مجمع ہو اور سب سنیں. کیونکہ یہ جو مجھ سے کہا بانیان نے کہ بھائی فضائل پڑھ دیں اور ایسے پڑھ دیں کہ بھائی سرشار ہو جائیں سب, تو میں تقریر تو سرشاری والی کر رہا ہوں, لیکن مجھے لوگ سرشار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو یہ کہ یہ توہین ہے ذکر کی کہ بھائی میں پڑھ رہا ہوں تو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں آپ اسی طریقے سے سماعت فرمائیے. دست ادب جوڑ کے آپ سے گزارش کر سکتا ہوں, اور تو کچھ نہیں کر سکتا. یہ آگے والے میرے ساتھ ہیں, میں ان سے مخاطب ہوں. کہنے لگے اب رسول اللہ اطمینان سے اپنے گھر میں تشریف فرمائے, بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ, بڑے اطمینان سے اپنے گھر میں تشریف فرمائے رسول. نماز کا وقت آیا, گھر سے نکلے, مسجد نبوی میں آئے, اور مسجد نبوی کے صحن میں رسول اللہ بیٹھ گئے. نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ گئے. ایک عرب کا بدو آیا, آگے کہنے لگا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ میں ابھی قبیلہ بنو سلیم کو دیکھ کر آیا ہوں وادی یابس سے, اور وہاں پہ 12,000 کا لشکر تیار ہے, اور ان کی تیاریاں زور و شور پر ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم محمد کو اور علی کو قتل کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد اور علی کو قتل کر دیں گے, 12,000 کا لشکر تیار کر لیا. علی نے کہا کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رسول اللہ کی آنکھوں میں اشک. کون پہنچے رسول اللہ کے اشک؟ شم رسالت کے پروانے ہزاروں, مگر رسول اللہ کے اشک پہنچنے والا کون ہے؟ کون پہنچے گا رسول اللہ کے اشک؟ ابھی رسول اللہ کی آنکھوں میں اشک آئے. علی ناکے سے آ رہے تھے, جیسے ہی علی نے دیکھا کہ رسول اللہ کی آنکھوں میں اشک ہے, علی ناکے سے اترے. جو لفظ لکھا ہے وہ ہے علی ناکے سے کودے اور دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس پہنچے. جملہ کہوں, علی دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے. کس جملے پہ, کس لفظ پہ آپ غور کر رہے ہیں؟ علی دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے. اس کا مطلب ہے وہ اور ہے جو دوڑ کر رسول اللہ کے پاس جائے, وہ اور ہے جو دوڑ کر رسول اللہ کے پاس سے جائیں.
دو مذہب بن گئے. اب یہ دوڑے رسول اللہ کے پاس آئے علی, اور آ کر اپنی آستین سے, اپنی آبا کی آستین سے رسول اللہ کے عشق کو پوچھا علی نے, اور کہا یا رسول اللہ, اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. رسول اللہ نے کہا یا علی, یہ ماجرا ہوا, یہ ابھی شخص آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ قبیلہ بنو سلیم ہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے, 12,000 کا لشکر تیار ہو گیا اور وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور تمہیں قتل کر دیں گے. ابھی رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے, جبریل آئے. دیکھیں جب ولایت کی بات آتی ہے نا تو تینوں جمع ہوتے ہیں, کیونکہ قرآن میں بھی اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے اور علی ولی ہے. اب جہاں ولایت جمع ہوگی تو تینوں جمع ہوں گے. جبریل فوراً آئے اور کہا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو, اس سے پہلے کہ وہ آپ پر حملہ کریں آپ ان پر حملہ کر دیں. رسول اللہ کی پریشانی دور ہو گئی, اللہ کا مشورہ آ گیا. رسول اللہ مسکرائے. رسول اللہ نے, اب 12,000 کا لشکر ہے اور اس لشکر کی سرداری کر رہا ہے حارث بن مقیدہ, بڑا پہلوان ہے, اور اس لشکر میں 9 بڑے پہلوان ہیں کہ جو اس پورے اسلام کے لشکر پر بھاری ہیں. 9 پہلوان, اور ان کا جو سردار ہے وہ ہے حارث بن مقیدہ. وہاں سے وہ تیار ہیں اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ علی اور محمد کو قتل کریں گے. یہاں سے رسول اللہ نے, وہاں 12,000 کا لشکر ہے, یہاں رسول اللہ نے 4,000 کا لشکر بنایا. رسول اللہ نے 4,000 کا لشکر ترتیب دیا اور ایک صاحب سے کہا کہ تم جاؤ اس لشکر کی سربراہی کرتے ہوئے اور جا کے فتح کیے بغیر واپس نہ آنا. یہ سردار صاحب پہنچے اور پہنچ گئے اس لشکر کے پاس, قبیلہ بنو سلیم. جیسے ہی پہنچے تو یہ حارث بن مقیدہ نے کہا کہ تم کیوں آ گئے بھائی, ہماری تو تم سے دشمنی نہیں, تم سے تو رشتہ داری ہے, تو ہمیں تم سے جنگ نہیں کرنی, تم واپس چلے جاؤ. یہ سر جھکایا, کہنے لگے ہاں ٹھیک ہے, سر جھکا کے واپس آ گئے. رسول اللہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم سے دشمنی نہیں ہے. رسول اللہ نے کہا میں نے کہا تھا نا فتح پائے بغیر واپس نہ آنا. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا کریں, وہ تو ہم سے لڑنا ہی نہیں چاہتے. رسول اللہ نے دوسرے کو بلایا, کہا تم جاؤ اس کے مقابلے پر. دوسرا پہنچا, اگر کہیں سواری کو جانا ہے تو ہم جگہ راستہ بنا دیجیے گا. درود پڑھے محمد والے محمد پر. اس معاملے کو حل کریں پھر میں تقریر آگے بڑھاتا ہوں. درود پڑھے بآواز بلند. ہیں علی رضا بھائی سماعت فرما رہے ہیں. کہنے لگے کہ بھائی تم جاؤ, دوسرے کو بھیجا کہ تم جاؤ. وہ بھی پہنچے قبیلہ بنو سلیم کے پاس. انہوں نے اس سے بھی یہی کہا کہ تم سے بھی ہماری رشتہ داری ہے, تم کیوں آ گئے؟ یہ بھی سر جھکا کے واپس آ گئے. رسول اللہ نے تیسرا سردار بنایا, کہا تم جاؤ. وہ بھی پہنچے, گئے. اس سے بھی یہی جملہ کہا کہ بھائی تم کیوں آ گئے, تم سے ہماری رشتہ داری اور تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے, تم بھی واپس چلے جاؤ. یہ بھی واپس آ گئے. جملہ آپ کے حوالے کروں, اگر آپ میرے ساتھ ہیں اور آپ سماعت فرما رہے ہیں, جملہ آپ کے حوالے کروں میرے بھائیوں, آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے کہا کہ تم کیوں آ گئے, تم واپس چلے جاؤ. فلاں کو کہا تم کیوں آ گئے, تم بھی واپس چلے جاؤ. پھر فلاں کو کہا تم کیوں آ گئے, تم بھی واپس چلے جاؤ. جن سے کافر لڑنا پسند نہیں کرتے ان سے ایمان لڑنا کیا پسند ہے؟ سلامت رہے آپ, بہت اچھا سماعت فرما رہے ہیں. جن سے کافر لڑنا پسند نہیں کرتے ان سے ایمان لڑنا کیا پسند کرے گا؟ اب جب یہ واپس آئے تو چوتھا نمبر پھر علی کو ملا. رسول اللہ نے کہا جاؤ علی جاؤ, بنو سلیم کے مقابلے پر جاؤ. علی سوار ہوئے سواری پر. کہاں لے کے جا رہا ہوں میں آپ کو؟ علی سوار ہوئے سواری پر. علی نے تلوار لگائی, 4,000 کا لشکر. علی نے کہا لشکر نہیں چاہیے. علی نے اس لشکر میں سے 35 آدمیوں کو انتخاب کیا اور کہا تم چلو میرے ساتھ, تم چلو میرے ساتھ. روکو بات کو, روکو آپ کے حضرت طبیعت کے لیے. ایک واقعہ آپ کے حوالے کرتا ہوں, مجھے ابھی یاد آ گیا, یہ آپ کے حصے کا ہے, مجھے ممبر پہ یاد آ گیا. سماعت فرمائیے. کوئی نہیں ہے علی جیسا بہادر عرب میں. یقین ہے آپ کو اس بات سے؟ کوئی نہیں ہے علی جیسا بہادر عرب میں. مگر وہ ایک شخصیت کو لے آئے, کہنے لگے یہ ہیں, اشاروں میں گفتگو ہے, کہنے لگے یہ ہیں, نام لینا میں پسند نہیں کرتا, کہنے لگے یہ ہیں بہادر. جب ہم نے کہا علی بہادر تھے, انہوں نے کہا یہ بھی بہادر تھے. تاریخ میں نام لکھا ہے, کتابوں میں جا کے پڑھ لیجیے گا. واقعہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, آپ جھوم جائیں گے, ایسا واقعہ ہے. کہنے لگے کہ علی جو ہے وہ, جیسے ہم نے کہا علی بہادر ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ بھی بہادر ہے. اب یہ جو بہادر ہیں جو علی کے مقابلے پر بہادر بنے, ان کی ایک ڈیوٹی لگا دی گئی.
کہا کہ جیسے ہی ہم سلام پھیریں تو تم مسجد نبوی میں علی کو قتل کر دینا. کہا کہ جیسے ہی میں سلام پھیروں تم علی کو مسجد نبوی میں قتل کر دینا. بھائیوں میرے ساتھ دینا, تمہیں قسم ہے میرا ساتھ دو گے تو میں واقعہ حوالے کروں گا. کہنے لگے کہ جیسے ہی میں سلام پھیروں تم مسجد نبوی میں علی کو قتل کر دینا. اسما بنت امیس نے ان کا منصوبہ سنا, لیکن وہ علی تک یہ منصوبہ پہنچا نہیں سکتی تھی, اسی لیے کیونکہ علی کے خلاف ماحول بہت سرگرم تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, بیٹے کا نام محمد تھا, اور بلا کر کہا کہ تم چاہو اور جا کر مسجد نبوی میں جب علی آئے تو یہ آیت پڑھ دینا کہ کفار آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں. کفار آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں. وہ مسجد نبوی میں صاحب آئے, وہ بہادر بھی آئے جن کو علی کو قتل کرنا تھا سلام کے بعد, اور علی بھی موجود ہیں. اب علی آئے تو وہ بیٹا آیا اور آ کر اس نے کہا کہ قرآن کی آیت ہے یا علی کہ کفار آپ کے قتل کی سازش کر رہے ہیں. علی نے جواب میں آیت پڑھی کہ قرآن کی یہ بھی آیت ہے کہ یہ کبھی تمہیں قتل نہیں کر پائیں گے. وہ جنہوں نے حکم دیا تھا وہ سمجھ گئے, انہوں نے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیرا, پیچھے مڑ کے کہا جو تجھے حکم دیا ہے وہ کرنا نہیں, جو تجھے حکم دیا ہے اس پر عمل نہیں کرنا. علی کہنے لگے کیا حکم دیا؟ یہ مجھے قتل کرے گا, یہ مجھے قتل کرے گا, اس کا انتخاب کیا مجھے قتل کرنے کے لیے. یہ کہہ کے علی پلٹے, اس کی طرف مڑے, گریبان کو پکڑا, ہوا میں اٹھایا, زمین پر پٹکا, اس کی ٹانگ کو اٹھا کر اس کی گردن میں باندھا اور کہا اگر یہ اپنی گردن سے اپنی ٹانگ کو کھول دے تو اسے میرے گھر بھیج دینا کہ مجھے قتل کر دے. یہ جو داؤ ہے اس کو آج تک میدان جنگ میں علی بند کہا جاتا ہے. ایسا بند کیا علی نے, ایسا بند کیا. اور پھر علی, بھائی علی تو جنگ میں لڑ ہی رہے تھے, چاہتے تلوار نکال کے اس کو مار دیتے. یہ علی نے یہ حملہ کیوں کیا, یہ جسے علی بند کہتے ہیں, یہ حملہ کیوں کیا, تلوار نکال کے کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کیونکہ وہ جو قتل کرنے والا تھا وہ علی کا دشمن تھا. علی کے دشمن کا خون ہوتا ہے نجس. علی نہیں چاہتے تھے کہ نجس خون مسجد نبوی میں بہے, اسی لیے علی نے یہ حملہ کیا تاکہ خون نہ بہے, کیونکہ علی چاہتے ہیں نجس خون مسجد نبوی میں نہ بہے. علی چاہتے ہیں نجس خون حرم میں نہ بہے. حسین نے کعبہ چھوڑا کیونکہ حسین چاہتے تھے نجس خون حرم میں نہ بہے. اگر عباس کعبے میں تلوار نکالتے تو نجس خون کعبے میں بہ جاتا. علی چاہتے تھے, عباس چاہتے تھے, حسین چاہتے تھے نجس خون حرم میں نہ بہے. حرم میں ہے کعبہ, حرم میں ہے مسجد نبوی, یعنی کعبے میں اور مسجد نبوی میں حرام خون نہیں بہ سکتا. مرہ بن قیس علی کی قبر پر آیا اور آ کر کہنے لگا اے علی کاش تم میرے دور میں ہوتے تو میں تمہیں بتاتا. تم نے مرہ کو ہرا دیا تو کیا کیا, تم نے شیبہ, عتبہ, ولید کو ہرا دیا تو کیا کمال کیا. علی تم میرے مقابلے پر ہوتے تو میں تمہیں بتاتا کہ شجاعت کسے کہتے ہیں. ابھی وہ یہ کہہ رہا تھا, علی کی قبر سے 2 انگلیاں برآمد ہوئی, اس کے 2 ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا ادھر گرا, دوسرا ٹکڑا ادھر گرا, ایک ٹکڑا ادھر گرا, دوسرا ٹکڑا ادھر گرا. آپ سمجھ رہے ہیں, منظر دیکھیے گا. حرام خون حرم میں نہیں بہ سکتا, حرام خون کعبے میں نہیں بہ سکتا, حرام خون مسجد نبوی میں نہیں بہ سکتا. اس کے 2 ٹکڑے ہوئے, لوگ پریشان ہو گئے, کس نے مارا, کس نے مارا, یہاں تو کوئی ہے نہیں. علماء آئے, آ کر کہا دونوں ٹکڑوں کا وزن کرو, اگر برابر ہے تو علی نے مارا ہے. وزن کیا گیا, پتہ چلا علی نے مارا. مگر ایک فکر اور رہ گئی تھی کہ اس کے جسم سے خون کیوں نہیں بہتا, اس کے جسم سے خون کیوں نہیں بہتا. آپ کے حوالے, آپ کے حوالے, آپ کے حوالے, سب کے حوالے جملہ, اس کے جسم سے خون کیوں نہیں بہتا. ایک بات تو میرے دماغ میں یہ آئی کہ جب قبر سے 2 انگلیاں نکلی تھی تو اس کا خون وہی خشک ہو گیا ہوگا, اس کا خون وہی خشک ہو گیا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اس کا خون بھی نجس تھا کیونکہ یہ علی کا دشمن تھا, اور نجس خون حرم میں نہیں بہ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا پاک کعبہ ہے, جتنی پاک مسجد نبوی ہے, علی کا حرم بھی اتنا پاک, علی کا حرم بھی اتنا پاک. اب وہ جملہ جو آپ کے حوالے کرنا ہے, جتنے لوگ بیٹھے, حرام خون حرم میں نہیں بہ سکتا کیونکہ اس کا خون حرام تھا تو حرم میں نہیں بہا. اب سلام کرو ماتمی کو جو حسین کے حرم میں زنجیر
ان کی محبت میں بہنے والا خون حرام نہیں ہوتا، ان کی محبت میں بہنے والا خون حرام نہیں ہوتا۔ کہو گے یار کون سی بڑی بات ہے کہ وہ بھائی حسین کیا تم نے حرم میں لگا لی زنجیر اور کعبہ اور خون بہہ گیا، تو کعبہ تھوڑی ہے، مسجد نبوی تھوڑی ہے۔ تو بھائی اگر ایسا ہے تو آؤ چیلنج کرو، ہمیں ایک دفعہ اجازت دے دو کہ ہم مسجد نبوی اور کعبے میں زنجیر لگا کر دکھائیں، پھر دیکھنا ہمارا خون وہاں بہتا ہے کہ نہیں بہتا۔ یہ ہے ماتمی کا خون۔ کہا تھا میں علی چلے، آپ میں یقین سے مجھے بتائیے گا، کوئی اس میں دو رائے نہیں اور کوئی لگی لپٹی نہیں۔ میں آپ کی سماعتوں پر بار تو نہیں بن رہا نا، وقت کیونکہ زیادہ ہو چکا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں آخری منازل میں، آخری مرحلوں میں تقریر داخل ہو گئی، علی چلے، علی چلے۔ اب علی چل رہے ہیں اور علی پہنچنے والے ہیں۔ کس پہ بیٹھے، کس پہ سوار ہوئے؟ علی سوار ہوئے مرتجس پر۔ یہ مرتجس کیا ہے؟ سیف جو ہیں وہ یمن کے شاہ یمن ہے، بادشاہ یمن ہے، شاہ یمن ہے۔ انہوں نے یہ گھوڑا حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا، اور بھیج کر اس وقت رسول اللہ 5 برس کے تھے، اور اس کے ساتھ ایک خط بھیجا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آخری رسول آئے اور آخری نبی آئے تو یہ گھوڑا آپ اس کو میری طرف سے تحفے میں پیش کریں۔ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ وہ جو آخری نبی ہے وہ دنیا میں آ چکا ہے اور وہ میرا پوتا ہے، اور میں اس کو یہ گھوڑا تحفے میں دے رہا ہوں۔ تو بادشاہ یمن نے جواب دیا کیونکہ میری یہ خواہش تھی، میں چاہتا تھا کہ میں اس آخری نبی کے ساتھ کسی جنگ میں حصہ لوں، اور یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ میری عمر بڑھ چکی ہے اور میں بیمار ہوں، تو میں اس گھوڑے کے وسیلے سے رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو شاہ یمن ہے اس کا کلمہ کہاں ہے؟ کہ اس شاہ یمن نے کہیں کلمہ پڑھا ہو دکھائیے، کہیں نہیں پڑھا، لیکن رسول اللہ پر ایمان بھی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھول بجانا اور اعلان کرنا ضروری نہیں ہے اسلام کے لیے۔ اسلام کے لیے رسول کی معرفت ضروری ہے۔ جو رسول سے میلوں دور ہے اور وہ رسول کی معرفت رکھتا ہے وہ تو مسلمان ہے، اور جو رسول کو پال رہا ہے وہ کافر، اور جو ابو طالب رسول کو پال رہا ہے وہ کافر۔ اب یہ ہے مرتجس۔ مرتجس نکلا ہے رجس سے۔ رجس کہتے ہیں چمکتی ہوئی بجلی کو۔ میرے بھائیوں سماعت فرمائیے، مرتجس رجس کہتے ہیں چمکتی ہوئی بجلی کو، رجس کہتے ہیں چمکتی ہوئی بجلی کو، نہیں پہنچ رہے، رجس کہتے ہیں چمکتی ہوئی بجلی کو۔ چمکتی ہوئی بجلی کا کسی سے رشتہ ہے، اور وہ رشتہ کس سے ہے؟ رجس کہتے ہیں چمکتی ہوئی بجلی کو۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا بادلوں کی گرج میں میرے بابا کا لہجہ ہے، بادلوں کی گرج میں میرے بابا کا لہجہ ہے۔ اب میں جملہ کہنے کی مجھے اجازت ہے کہ اب منظر یہ ہے کہ چمکتی ہوئی بجلی پر گرجتے ہوئے بادل سوار ہیں۔ کیا حسین جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا۔ گرجتی ہوئی بجلی پر چمکتے ہوئے بادل سوار ہیں، چمکتی ہوئی بجلی پر گرجتے ہوئے بادل سوار ہیں۔ اب جب چمکتی ہوئی بجلی سے گرجتے ہوئے بادل ملے تو اب یہ رجس جو تھا یہ مرتجس ہو گیا۔ مرتجس یعنی جب بجلی چمکے اور بادل گرجیں۔ اب علی مرتجس پر سوار ہوئے اور علی نے کہا کہ ہم جو رستہ لیں گے، میں بتا چکا 35 آدمیوں کا علی نے انتخاب کیا، لشکر کو چھوڑ دیا۔ اب علی نے رستے کا بتایا کہ ہم پہاڑ کے رستے سے جائیں گے، قبیلہ بنو سلیم کی طرف پہاڑی رستے سے جائیں گے۔ اب یہ پہاڑی رستے سے علی نے انتخاب کیا تو اب یہ لشکر والے علی کو ڈرانے لگے، کہنے لگے یا علی یہ رستہ بہت خطرناک ہے، یا علی اس رستے پر سانپ ہیں، اس رستے میں اژدہے ہیں، اس رستے میں شیر ہیں۔ علی نے کہا کس کو ڈراتے ہو؟ ارے شیر مجھے سجدہ کرتے ہیں، اژدر کو میں جھولے میں چیر دیتا، اژدہے کو میں جھولے میں چیر دیا کرتا ہوں۔ علی نے اعلان کیا، علی چلے۔ مرتجس دوڑا اور اسم با مسمہ اپنے نام کی طرح چمکتی ہوئی بجلی کی طرح ہنہناتا ہوا لشکر کے سر پر پہنچ گیا۔ صبح دم لشکر کے سر پر پہنچ گیا۔ علی پہنچے، وہاں سے حارث بن مقیدہ نے کہا کہ ہاں ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے، ہمیں تمہیں قتل کرنا ہے۔ علی نے آستین چڑھا کے کہا آؤ دیکھتے ہیں کون کسے قتل کرتا ہے۔
ایسے سنیں گے علی کے جملے. کہا آؤ دیکھتے ہیں کون کسے قتل کرتا ہے. علی نے تلوار کو کھینچا. اب منظر دیکھیے گا, یہ نہیں ہے کہ پہلے 9 پہلوان تھے کہ پہلے کو مارا, پھر دوسرے کو مارا, پھر تیسرے کو مارا. علی نے تلوار ایسے اٹھائی, تلوار کو کیا, تلوار نے بڑھنا شروع کیا, ذوالفقار نے بڑھنا شروع کیا. ایک ہی حملے میں علی نے 9 کے سر اتارے. ایک حملہ علی نے 9 پہلوانوں کے سر اتارے. اب جو پہلوان تھے جن کے بلبوتے پر یہ 12,000 تھے, جن کے بلبوتے پر یہ 12,000 تھے, وہ بلبوتا تو قتل ہو گیا, وہ 9 تو قتل ہو گئے. اب کسی نے ادھر بھاگنا شروع کیا, کسی نے ادھر بھاگنا شروع کیا, کوئی ادھر بھاگتا ہے, کوئی ادھر بھاگتا ہے. علی سمجھ گئے کہ ان کو کیسے قابو کرنا ہے. نہ جانے علی کو کیسے معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے. علی نے اپنی ابا کے دامن سے ایک زنجیر نکالی. علی نے زنجیر اٹھائی. وہ زنجیر تو بہت چھوٹی تھی مگر علی نے اٹھا کر اس زنجیر کو لہرانا شروع کیا. علی نے زنجیر کو لہرانا شروع کیا. زنجیر کی کڑیاں بڑھنے لگی, زنجیر کی کڑیاں بڑھنے لگی. ابھی جو زنجیر چھوٹی سی علی کے ہاتھ میں تھی, اب وہ زنجیر اتنی بڑی کہ اس نے 12,000 کے لشکر کو لپیٹا. اس زنجیر نے 12,000 کے لشکر کو لپیٹا. علی نے صرف لپیٹا نہیں, لپیٹ کر اپنی طرف کھینچا. 12,000 کھینچتے ہوئے علی کی طرف آئے. یہ 12,000 کو کھینچنا علی کے لیے کون سی بڑی بات تھی؟ ارے یہ علی تو سورج کو کبھی واپس پڑ گیا. علی نے 12,000 کے لشکر کو زنجیر سے لپیٹا. زنجیر بڑھی, ذوالفقار بڑھی. لکھا کہ جی ذوالفقار کا معجزہ تھا. کون سا کمال تھا؟ رسول اللہ کسی اور کو ذوالفقار دے دیتے, وہ فتح کر لیتا جا کے. کیونکہ زنجیر کس کا کمال تھا؟ زنجیر بھی تو بڑی, جیسے تلوار بڑھتی تھی زنجیر بھی تو بڑی. اس کا مطلب ہے کہ وہ معجزات تلوار کے معجزات نہیں تھے, علی کے ہاتھ کے معجزات. ہاں, جملہ میرے ذہن میں آ گیا, اس وقت آیا. یقین کیجئے آپ کے حصے کا جملہ ہے, علی کے ہاتھ کا معجزہ. یہ ذوالفقار کا معجزہ نہیں تھا کہ ذوالفقار بڑھتی تھی اور گھٹتی تھی. اگر یہ ذوالفقار کا معجزہ ہوتا تو زنجیر کے پاس بھی کیا یہ معجزہ تھا کہ زنجیر بڑھتی تھی, زنجیر گھٹتی تھی. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, جیسے چاہے سنیں. آپ کی شان میں جملہ ہے, آپ کی شان میں جملہ ہے. علی کے ہاتھ کا یہ معجزہ تھا کہ علی کے ہاتھ میں جب تلوار آتی تھی تو تلوار بڑھ جاتی تھی. علی کے ہاتھ میں زنجیر آئی تو زنجیر بڑھ گئی. اب جو چیز علی کے ہاتھ میں آئے گی وہ بڑھتی چلی جائے گی. خدا کی قسم پروردگار تیرا شکر ہے, تو نے ہمیں علی کے ہاتھ میں رکھا. زمانہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے, ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جملہ ہے, زمانہ ہمیں قتل کیے جا رہا ہے, ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہم علی کے ہاتھوں میں ہیں, ہم علی کے ہاتھوں میں ہیں. علی نے اس لشکر کو لپیٹا اور علی اس لشکر کو لے کر چلے اسی پہاڑی راستے سے. علی واپس کب پہنچے تھے؟ علی صبح دم لشکر پہ پہنچے. رسول اللہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. نماز پہلی رکعت سورہ حمد پڑھی, سورہ فاتحہ پڑھی. جبریل آئے, کہنے لگے یہ سورہ پڑھی ہے. رسول اللہ نے سورہ پڑھا, نماز تمام ہوئی. یہاں پہ سب نے گھیر لیا رسول اللہ کو, کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی نیا سورہ آیا. رسول اللہ نے کہا سنا نہیں, نیا ہی تو سورہ ہے. کہنے لگے تو یہ کس کی شان میں آیا؟ کہ علی صبح صبح اپنے گھوڑے کو لے کر اس لشکر کے سر پر پہنچ گئے تو جبریل نے مجھ سے آ کے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم, اس کے سموں سے نکلتی ہوئی چنگاری کی قسم, اس کے منہ سے نکلتے ہوئے جھاگوں کی قسم. کتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے, کتنی قسمیں کھائی ہیں اللہ نے. اللہ نے قرآن میں کل 87 قسمیں کھائی ہیں. اتفاق سے علی نے بھی غزوات 87 ہی لڑی تھی. اللہ نے قرآن میں 87 قسمیں کھائی. اور کیا کیا قسم کھائی اللہ نے؟ اللہ نے کہا والشمس والضحى والقمر اذا, سورج کی قسم, چاند کی قسم. اللہ کی قسمیں شروع ہو گئی. سورج کی قسم, چاند کی قسم, نون کی قسم, قلم کی قسم, لوح کی قسم, زمین کی قسم, بروج والے آسمان کی قسم. اللہ قسمیں کھا رہے, بروج والے آسمان کی قسم, مکے کی قسم, انجیر کی قسم,
तूर की कसम, तूरे सीना की कसम, जैतून की कसम। उसके बाद अल्लाह ने कहा है महबूब तुम्हारी जान की कसम। इतनी बड़ी बड़ी कसमें खाने के बाद कोई छोटी कसम तो नहीं खाएगा। इसका मतलब है कि जितनी बड़ी कसमें ये थी उतनी ही बड़ी अल्लाह ने कसम खाई। एक मर्तबा अल्लाह ने कहा महबूब तुम्हारी जान की कसम, दूसरी मर्तबा अल्लाह ने कहा तेज दौड़ते हुए घोड़े की कसम। कुरान है, कुरान कुरान है। ये आया है ना जुलझना, ये वही रंग है जो मुर्तजिस का रंग था। किताब में यही रंग लिखा है, सुर्खी माइल घोड़ा था, यही सुर्खी माइल घोड़ा, यानी इतना सियाह हो कि वो सुर्ख माइल हो, तो यही रंग था। तो चूमो नहीं, बिदत है, चूमो नहीं, तुम नहीं चूमो घोड़े को, कुरान तो चूमोगे, कुरान में तो घोड़ा है, कुरान तो चूमोगे, कुरान में तो घोड़ा है। मेरे बुजुर्ग मुस्कुरा कर मुझे देख रहे हैं, यही मेरे लिए दुआएं। तो आप घोड़े के शान में कुरान में सूरा आ गया, पूरा सूरा। कहने लगे बिदत है, जुलूसों में ले आते हो, इमाम बारगाहों में ले आते हो, जानवर को चूम रहे हो, हैवान को चूम रहे हो। इंसानों ने घोड़े की मुखालिफत शुरू कर दी, घोड़ा नहीं होना चाहिए, घोड़ा नहीं होना चाहिए, शबी ले आए, चूम रहे हो, चूम रहे हो। अल्लाह ने कुरान में इंसान घोड़े की बुराई कर रहा है, यानी क्या कर रहा है, इंसान घोड़े की बुराई कर रहा है, यानी घोड़े से बरात का ऐलान कर रहा है, यानी घोड़े पर तबर्रा कर रहा है इंसान। कह रहे नहीं घोड़े को क्यों ले आते हो, घोड़े को क्यों चूमते हो, घोड़े से क्या मोहब्बत है, इसको चूमना बिदत है, कुफ्र है, शिरक है, तुम इसको क्यों चूमते हो। अल्लाह ने कुरान में इतनी कसमें जो खाई तो क्यों, अल्लाह ने कहा तेज दौड़ते हुए घोड़े की कसम, उसके सुमों से निकलती हुई चिंगारी की कसम, उसके मुंह से निकलते हुए झाग की कसम, उसके सुबह दम लश्कर पे पहुंच जाने की कसम। इतनी कसमें खाने के बाद का इंसान बड़ा नाशुक्रा है। कहा हमने तुम्हें घोड़े जैसी नेमत दी और तुम नाशुक्रापन कर रहे हो। तुमने घोड़े की बुराई की, अल्लाह ने तुम पर कुरान में तबर्रा किया। अली मुर्तजिस पर सवार, और अब अली सुबह दम लश्कर पे पहुंचे, लश्कर को कैदी बनाया और अली लेकर रसूलुल्लाह के पास आने लगे। मुर्तजिस पर बैठकर अली रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं, और आते आते अभी रास्ते में अली मदीने से 3 मील की दूरी पर थे। रसूल अल्लाह को खबर हुई कि अली आ रहे हैं। रसूल अल्लाह मस्जिद नबवी में थे, नमाजें पढ़ रहे थे, मुस्तहबात अदा कर रहे थे। रसूल अल्लाह सुन्नत अदा कर रहे थे, नवाफिल अदा कर रहे थे। जितनी नमाजें थीं, जो इबादत थीं, रसूल अल्लाह अदा कर रहे थे। रसूल अल्लाह को पता चला कि अली आ रहे हैं, मदीने से 3 मील की दूरी पर है। रसूल अल्लाह ने सारी इबादतों को छोड़ा। रसूल अल्लाह उठे, कहने लगे उठो उठो, छोड़ दो ये नमाजें, छोड़ दो ये इबादतें, आओ मेरे साथ चलो। रसूल अल्लाह ने सबको लिया, कहने लगे आओ अली का इस्तेकबाल करें। रसूल अल्लाह चले, अली की जाने पड़े। अब मंजर ये है कि रसूल अल्लाह यहाँ से असहाब के साथ अली की जाने पड़ रहे हैं, वहां से अली आ रहे हैं। अली ने रसूल अल्लाह को देखा, अली रसूल के अदब में घोड़े से उतरे, आकर अली ने रसूल अल्लाह के कदमों को चूमना शुरू किया। रसूल अल्लाह ने कहा अली घोड़े से क्यों उतर आए। कहा या रसूल अल्लाह मैंने देखा आप भी पैदल आ रहे हैं तो मैं भी पैदल हो गया। रसूल अल्लाह ने कहा नहीं या अली आज ये नहीं होगा, या अली घोड़े पर बैठ जाओ, इसीलिए कि आज सिर्फ तुम्हारी शान में सूरा नहीं आया, आज तुम्हारे घोड़े की शान में भी सूरा आया। अली मुर्तजिस पर बैठे, रसूल अल्लाह ने लजामे फरस को थामा। रसूल अल्लाह अली को और मुर्तजिस को लेकर चले। अब मुर्तजिस आगे आगे, जुलझना आगे आगे, जुलझना पर अली सवार है, असहाब का जुलूस पीछे पीछे। अब ये क्या है, ये जुलझना का जुलूस निकला, रसूल अल्लाह लेकर चले। जुलझना के जुलूस में असहाब भी शामिल है, और वहां से जिब्रील बार बार कह रहे हैं वल आदियात ज़बहन वल मूरियात क़दहन वल मुगीरात सुबहन। अब जुलझना का जुलूस है, जुलझना के जुलूस में असहाब भी शामिल है, जुलझना के जुलूस में रसूल अल्लाह भी शामिल है, और जुलझना के जुलूस में कुरान भी शामिल हो गया। कुरान शामिल हो गया, इसका मतलब है अल्लाह भी शामिल हो गया। अब अगर तुम जुलझना के जुलूस को बिदअत कहोगे, इसका मतलब है तुम अल्लाह को बिदअत कह रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि अब काफिर शिया नहीं है, काफिर तुम हो जो जुलझना को। ये है मुर्तजिस, ये है मुर्तजिस। कहा कि अली ने जंगें लड़ी, अली ने। और गालिब ने कहा तुम्हें बड़ा फख्र है कि वो भी थे, वो भी थे, वो भी थे। जब रसूल अल्लाह ने कह दिया मर्द सिर्फ अली है तो सिर्फ अली है, इस्लाम के लश्कर में मर्द है तो सिर्फ अली है। और गालिब के लिए कहा था धमकी में मर गया जो नवाबे नबर्द था। साहिबाने ज़ौक़ तशरीफ फरमाए,
اتنا کوئی مشکل مصرع نہیں ہے. دھمکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا، یعنی جو مرد نہیں تھا وہ صرف دھمکی سے مر گیا. عمر حق کو تلوار چلانے کی ضرورت. شاعر مشرق علامہ اقبال نے عشق کہا اللہ کو، علامہ اقبال نے عشق کہا اللہ کو. اور پھر یہ معاملات آگے بڑھتے چلے گئے. بھائی مرد ہے تو صرف علی ہے. اور پھر اب کیا ہوا؟ احد کا میدان تھا. احد کے میدان میں علی نے فتح حاصل کی. رسول اللہ نے کہا لا، قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا، یہ آیت نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے. رسول اللہ نے کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. احد فتح کی حدیث آ گئی. خیبر میں گئے، رسول اللہ نے جانے سے پہلے کہا کل علم دوں گا مرد کو، کرار کو، غیر فرار کو. اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا. جب علی خیبر لڑ کے واپس آئے تو پھر رسول اللہ نے کہا یا علی تم کامیاب، تمہارے شیعہ کامیاب، اور اللہ تمہارے ہر شیعہ کو ایک ایک برج پر حکومت عطا کرے گا. حدیث دے دی. اس کے بعد خندق میں جب علی جانے لگے، رسول اللہ نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ کل ایمان جا رہا ہے. جب علی فتح کر کے واپس آئے تو رسول اللہ نے کہا آج علی کی ایک ضرب عبادت ثقلین سے افضل ہے. علی جائیں تو حدیث آئے، علی آئیں تو حدیث آئے. آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا میرے عزیزوں، یہ زیادتی نہ کریں. آپ شروع سے میرے ساتھ تھے، میرے ساتھ جڑے رہیں. علی گئے تو آیت آئی، علی لڑ کے واپس آئے تو حدیث آئی. علی جا رہے ہیں تو حدیث آ رہی ہے، علی واپس آ رہے ہیں تو حدیث آ رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب جنگ ذات سلاسل، زنجیروں والی جنگ لڑ کر علی واپس آئے نے ہر تقریباً 3 مشہور جنگوں کی حدیث میں نے آپ کے حوالے کر دی. رسول اللہ ہر جنگ میں علی کی شان میں حدیث کہتے تھے. ہر جنگ میں جب علی جاتے تھے تو الگ حدیث کہتے تھے، جب علی واپس آتے تھے تو رسول اللہ الگ حدیث کہتے تھے. تو اب جو علی واپس آئے تو لگ رہا تھا کہ شاید حدیثیں کم پڑ گئیں کہ رسول اللہ کوئی حدیث نہیں کہہ رہے، کوئی حدیث ہی نہیں. جنگ ذات سلاسل میں علی گئے، لڑکے واپس آ گئے، کوئی حدیث اب تک رسول اللہ نے کہی نہیں. یہاں تک کہ لجام فرس رسول کے ہاتھ میں اور رسول لے کر مدینے جا رہے ہیں لیکن کوئی حدیث نہیں. تو کیا حدیثوں کی کمی ہو گئی؟ خدا کی قسم یہ افواہیں اڑنے لگی مدینے میں کہ شاید اب علی کی شان میں کوئی حدیث نہیں آئے گی. ایسے میں رسول اللہ نے کہا لو سب سے بڑی حدیث کہتا ہوں یا علی، آج میں تمہاری شان میں وہ کہتا اگر مجھے اس امت کے بھٹکنے کا خوف نہ ہوتا کہ یہ امت تمہیں وہی کہنے لگے گی جو عیسیٰ کو اس کی قوم نے کہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں کچھ خاص لوگوں کو بتا دوں گا کہ علی کیا ہے، میں کچھ خاص لوگوں کو بتا دوں گا کہ علی کیا ہے. تو رسول اللہ نے سلمان کو بتایا، رسول اللہ نے بوزر کو بتایا، رسول اللہ نے بغداد کو بتایا، رسول اللہ نے بغداد کو بتایا، رسول اللہ نے کمبر کو بتایا. سلمان نے ہمیں بتا دیا، بوزر نے ہمیں بتا دیا، کمبر نے سلمان نے ہمیں بتا دیا، بوزر نے ہمیں بتا دیا، کمبر نے ہمیں بتا دیا. ہمیں کیا ہے؟ ہمیں امت کا پاسے خاطر ہے. ہم تمہیں بتانا نہیں چاہتے کہ علی کیا ہے، ورنہ کوئی مسیری ہو جائے گا یا کوئی منافق ہو جائے. کے لیے آ گئی، علی کے گھوڑے کی شان میں آ گئی. یہ مرتجز اور یہ ظلم نہیں کرنی، یہ جانتا ہے یہ صرف مصائب کی تیاری ہے. کیونکہ بی بی سیدہ پرشیزہ پر یہ دیکھنے نہیں آتی کہ کون فضائل پر داد دے رہا ہے، کون واہ واہ کر رہا ہے. وہ ایک اجڑی ہوئی ماں جنت الباقی سے صرف ایک خواہش لے کر آتی ہے کہ کوئی ہے میرے حسین پر آنسو بہانے والا. وہ چاہتی ہے کہ حسین پر رویا جائے، حسین پر گریہ کیا جائے. لیکن اتنے کریم لوگ ہیں، اتنی کریم شخصیتیں ہیں کہ وہ جانتے تھے کہ ہر ایک کے لیے رونا آسان نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تم رو نہیں سکتے. امام صادق نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ تمہاری آنکھ سے اشک آئے، لیکن اگر تم رو نہیں سکتے تو رونے جیسی شکل بنا لو. یہ انہوں نے کرم فرمایا آپ پر کہ رونے جیسی شکل بنا لو. اور اگر شکل بھی نہیں بنا سکتے، تم رونے جیسا چہرہ بھی نہیں بنا سکتے، تو سر جھکا کر بیٹھ جاؤ. حسین کے مصائب 1400 سال سے تازے ہیں اور رونے والے روتے چلے آ رہے ہیں. خدا کی قسم کوئی جملہ پرانا نہیں ہوتا، کوئی جملہ پرانا نہیں ہوتا. وہ ذوالجناح 2 محرم کو رک گیا، کربلا کی سرحد آئی، اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا. ہر شخص داخل ہوا، حسین کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا مولا اس زمین کا ایک نام ہے کربلا. حسین سمجھ گئے. حسین مٹی کو اٹھایا، سونگا اور سونگ کر ایک جملہ ادا کیا. حسین نے کہا
इन्ना लिल्लाह। मुहर्रम मजलिस के बाद ये जो शबी बरामद होगी ना, कहा इन्ना लिल्लाह। मुहर्रम मजलिस के बाद ये जो शबी बरामद होगी ना, देखिए करबला में ये हुआ कि वहाँ शबीहात बरामद होती हैं, तो जिस शबी को 10 मुहर्रम को बरामद होना था और उसको शबी बनना था हुसैन के जुलजना की, वो घोड़ा 9 मुहर्रम को इंतकाल कर गया, बीमार हुआ और वो इंतकाल कर गया। अब 10 मुहर्रम को वो मंजर कशी पूरी होनी थी और वो शबी के मराहिल दरपेश थे कि कौन सी घोड़े को शबी बनाया जाए। तो एक शख्स था वहीं रहता था इराक में, उससे कहा कि हमें तुम्हारा घोड़ा चाहिए, उसको हुसैन के घोड़े की शबी बनाना है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि जुलजना बरामद होने वाला, ज़ियारत हम कर लेते हैं लेकिन हमें मारिफत होनी चाहिए कि हम किसकी ज़ियारत कर रहे हैं। तो उससे कहा कि हमें तुम्हारा घोड़ा चाहिए, उसने कहा ले लो। उसने अपने घोड़े को दिया, उन्होंने उसे तैयार किया, हुसैन के घोड़े की शबी बनाई। 10 मुहर्रम आई, उसे बरामद किया, मंजर कशी हुई। अब ये जिसका घोड़ा था, जो घोड़े का मालिक था, वो घोड़े को देख देख कर सीना पीट पीट कर रोने लगा और रो रो के बेहोश हो गया। जब उसको होश आया, उससे पूछा कि तुम रो क्यों रहे थे? उसने कहा मैं घोड़सवार भी हूँ और मेरे पास घोड़े भी हैं और मैं घोड़ों का माहिर भी हूँ, मैं घोड़ों की चाल जानता हूँ। जब घोड़ा खाली होता है तो वो किसी और चाल से चलता है, लेकिन जब तुमने ये घोड़ा निकाला तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इस घोड़े पर कोई सवार है। तो ये जो सवारी आती है ना, ये खाली नहीं होती। इस मारिफत से इसकी ज़ियारत किया करें कि ये सवारी खाली नहीं होती, कोई सवार है, शहसवार, कोई शहसवार है जो इस सवारी पर सवार है। मेरे अजीज़ों, 10 मुहर्रम थी, हुसैन खैमे से निकले, वक्त रुखसत आखिर आ गया। हुसैन खैमे का पर्दा उलट कर बाहर आए, चारों तरफ हुसैन ने बेकसी बेयारी से देखा। उसके बाद हुसैन ने एक मरतबा फुरात कर रोक करके कहा, अब्बास कहाँ हो, अब्बास कहाँ हो, अली अकबर कहाँ हो, कौन है जो मुझे सवार कराए, कौन है जो मुझे सवार कराए। अभी हुसैन ये कह रहे थे कि खैमे का पर्दा उलटकर ज़ैनब बाहर आई और आकर कहा मेरे भैया परेशान ना हो, अगर आज अब्बास नहीं है तो क्या हुआ, ये बहन सवार कराएगी। ज़ैनब ने हुसैन को सवार कराया। हुसैन ने जुलजना से कहा है जुलजना ले चल मुझे मक्तल की जानिब। जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हुसैन ने करीम आका हुसैन ने अपने हाथों को जुलजना की गर्दन में डाला और हुसैन ने बड़े आराम से कहा, ओए मेरी सवारी के घोड़े, मैं जानता है तू भी थक गया होगा, ये आखिरी ज़हमत है। जुलजना के लाशें कासिम भी देखी, लाशें वालों मोहम्मद भी देखे, लेकिन अब हुसैन का सब्र खत्म हो गया। हुसैन अपनी बच्ची पर, हुसैन सकीना पर सितम नहीं देख सकते थे। सलाम करो सैयद सज्जाद को जो देख रहे सकीना को तमाचा मारा जा रहा है, सकीना के गोशवारे छीने जा रहे हैं और सैयद सज्जाद बार बार जालिम से बंधे हुए हाथ जोड़ कर कहते हैं ना मारो, ये मेरे बाबा की यतीम निशानी। कैसे सुन रहे हैं, क्या मसाइब ऐसे सुने जाते हैं? मैं खुदा की कसम मसाइब खत्म कर दूंगा। अपनी आवाजें गिरिया बदल करें, मुझे ऐसे ना देखें मेरे हुजूर। आप सर झुका लीजिए, जो रोना नहीं जानते वो सर झुकाएं, इस तरह मुझे पथराई हुई आंखों से ना देखें। मैं कयामत की रिवायत पढ़ दी या आशूरे की रिवायत है, आप मेरा चेहरा देख रहे हैं? क्या आप मौला हुसैन के चाहने वाले? अगर कोई यहाँ पर दूसरे मजहब का आदमी भी बैठा हो तो वो इन मसाइब पे सर झुका लेगा। आप मुझे ऐसे देख रहे हैं हैरत से? मैं मसाइब पढ़ रहा हूँ, आपको चादर ज़हरा का वास्ता, अगर आप रो नहीं सकते तो अपना सर झुका लें, मुझे ना देखें इस तरीके से। अपनी आवाजें गिरिया बदल करें। फातिमा ज़हरा यहाँ तशरीफ लाई है, ये हमारा अकीदा है, वो यहाँ तशरीफ लाती है और वो यहाँ आकर एक एक चेहरे को देख रही है। खत्म हो गए मसाइब। हुसैन नहीं देख सकते थे सकीना पर सितम, हुसैन के चेहरे ने, हुसैन के सर ने, हुसैन के कटे हुए सर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। हुसैन के सर ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। आ गया जिंदाने शाम। सकीना रोने लगी, सकीना की आवाज बुलंद होने लगी। सकीना ने कहा बाबा, बाबा कहाँ हो, बाबा मुझे लेने को आओ। सकीना की आंख लगी, हुसैन ख्वाब में आ गए। अब हुसैन को ख्वाब में देखा, सकीना की आंख खुली। सकीना ने कहा अभी तो बाबा यहीं मौजूद थे, बाबा कहाँ चले गए, मेरे बाबा कहाँ चले गए? हाकिम का प्यादे हुसैन का सर लेकर आए, हुसैन के सर को सकीना की गोद में दिया। अब सकीना ने हुसैन की जुल्फों को सहलाना शुरू किया, हुसैन के जुल्फों को सहलाना शुरू किया और सहला सहला कर कहती थी बाबा अपनी आंखें तो खोलो, बाबा मुझे देखो। अरे बाबा मेरे गोशवारे छीन लिए, बाबा जिस जालिम ने तुम्हारा सर काटा था उसी जालिम ने मुझे तमाचे मारे, बाबा जरा मुझे देखो, बाबा मेरे कुर्ते पर खून लगा है, बाबा मुझे देखो। तारीख ने जुमला लिखा
مدینہ کو دیکھا